السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامات الفعل، فعل کی علامت۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے اسم کے بارے میں پڑھا کہ بغیر ترجمہ جانے بھی اسم کو پہچانا جا سکتا ہے اگر اس کی علامات معلوم ہوں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم کو فعل پہچاننا ہو اور بغیر ترجمہ جانے ہم کو فعل پہچاننا ہو تو اس کی کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں ہیں جس کو سامنے رکھ کر کے بہت آسانی سے ہم جان سکتے ہیں۔ تو علامت فعل میں ہے بیتا، فعلتی، فعلتو، فعلتا، یعنی جو تین صیغے ہیں، ماضی، واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث غائب اور واحد متکلم۔ ان تینوں صیغوں کے آخر میں جو تا ہے وہ تا فعل کی علامت ہے۔ وہ اتت، اسی طریقے سے اتت فعل کے اندر جو تا ہے سکون کے ساتھ، وہ بھی فعل کی علامت ہے۔ و یا افعلی، اسی طریقے سے افعلی جو صیغہ ہے اس کے اندر بھی جو یا ہے وہ فعل کی علامت ہے۔ و نونی اقبلن، اسی طریقے سے جو نون ہے تشدید کے ساتھ اقبلن فعل کے اندر، وہ بھی فعل کی علامت ہے۔ فعل ینجلی، فعل ظاہر ہوتا ہے، اس سے ینجلی ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک چیز سمجھیے، یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فعل کی علامات کو ایک الگ اور انوکھے انداز میں بیان کیا ہے۔ اس کی تشریح خود شرح ابن عقیل میں آئے گا ہی، تو الگ سے اس کی جو ہے مزید تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلے تو ہم لوگ کتاب کا ترجمہ کر لیتے ہیں، دوران سبق جو باتیں آئیں گی اس کو انشاءاللہ سمجھا دی جائے گی۔ ترجمہ سب کا یہاں پہ واضح ہو چکا ہے، شعر کا ترجمہ سمجھ گئے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، ثم ذکر المصنف، اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ان الفعل، کہ فعل جو ہے یمتاز عن الاسم والحرف، الگ ہوتا ہے اسم اور حرف سے، بی تعین، تا کے ذریعے سے۔ اس کی مثال ہے جیسے فعلتو، فعلتی، فعلتا۔ والمراد بہا تا الفاعل، تو یہاں اس صیغے کو لکھ کر کے یا اس تا کے ذریعے سے جو مراد لیا گیا ہے وہ فاعل کی تا ہے۔ وہی المذمومۃ للمتکلم، تو یہ تا جو ہوتا ہے مذموم ہوتا ہے، یعنی پیش والا ہوتا ہے متکلم کے لیے۔ مفتوحۃ للمخاطب، زبر والا ہوتا ہے مخاطب کے لیے۔ والمکسورۃ للمخاطبۃ، اور اسی طریقے سے مخاطب کے لیے مکسور ہوتا ہے جیسے کہ فعلتی۔ پہلے اتنی بات سمجھ لیجئے تو آسان ہو جائے گا یہاں پر سمجھنا۔ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے تا کا ذکر کیا، اس تا کو مضاف بنایا اور ایک لفظ جس پہ تینوں اعراب لگا دیے گئے، فعلتا، فعلتی، فعلتو، یہ تینوں اعراب لگا کر کے یہ بتا دیا گیا کہ یہ تین صیغے مراد ہیں۔ ہم ماضی کا صیغہ جانتے ہیں جیسے فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ تو واحد مذکر حاضر کا جو صیغہ ہے وہ ہے فعلتا، اس کے اندر تا پر زبر ہے۔ واحد مؤنث حاضر کا جو صیغہ ہے وہ ہے فعلتی، اس میں تا پہ زیر ہے۔ اور واحد متکلم کا جو صیغہ ہے وہ ہے فعلتو، تا پہ پیش کے ساتھ۔ تو یہ تینوں تا اصل میں تین الگ الگ صیغوں کو بیان کرتا ہے، اور صیغہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہی تو ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہے جو کہہ رہے ہیں کہ والمراد بہا تا الفاعل، تو یہ جو صیغ تا ہے جو زبر زیر پیش جس پہ لکھا ہوا ہے، وہ تا اصل میں فاعل کو بیان کرتا ہے۔ ہم یہ سب جانتے ہیں، فعل مضارع ماضی میں ہم نے پڑھا ہے۔ تو جو مضمومہ ہے یعنی جس تا پر پیش ہے وہ متکلم کا صیغہ ہے، جس تا پر زبر ہے وہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور جس تا پہ زیر ہے وہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔
اچھا، اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ فعلت، فعلنا، یہ سب بھی تو مؤنث کی علامتیں ہیں، یہ سب بھی تو فعل کی علامت ہے، اس کو یہاں کیوں نہیں لایا گیا؟ فعلت، تا جو ساکین ہے یہ بھی تو فعل کی علامت ہے، تو وہ آگے آئے گا، اس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے الگ انداز میں بیان کیا ہے۔ تو پہلی مثال یہاں پر جو بیان کی گئی ہے، فعل کی علامت جو بیان کی گئی، وہ یہ کہ جو تا فعل کے اندر آتا ہے، حاضر کا ہو، متکلم کا ہو، یا مؤنث حاضر یا مذکر حاضر کا ہو، وہ تا جو ہے وہ فعل کی علامت میں ہے۔ اور فعل کی علامت ہونے کا مطلب یہ ہو گیا کہ اسم کے اندر ان تینوں تا میں سے کوئی بھی تا استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بیان کیا وَيَمْتَازُ أَيْضًا بِتَاءَتَتْ، اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ نے کہا کہ اتت کے اندر جو تا ہے، اس سے مراد ہو گیا والمراد بها تاء التانیث الساکنۃ، اور اس اتت کی تا سے مراد ہے تائے ساکنہ۔ کیوں؟ کیونکہ اتت کے اندر تا پہ سکون ہے نا۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ فعل کی علامت جو ہے آخر میں تا پہ سکون کا ہونا بھی ہے، جیسے نعمت، بعثت، یا پھر فعلت، کسرت، نصرت، یہ سارے۔ فَاحْتَرَزْنَا بِالسَّاكِنَةِ عَنِ اللَّاحِقَةِ لِلْأَسْمَاءِ، ہاں، تو فَاحْتَرَزْنَا بِالسَّاكِنَةِ عَنِ اللَّاحِقَةِ لِلْأَسْمَاءِ، تو ہم نے احتراز کیا سکون کے ساتھ، تاکہ اسماء کے ذریعے سے، تاکہ جو اسم کے ساتھ جو ہے وہ جراؤ ہونے سے بچ جائے۔ لاحق معنی ملنا، یعنی ہم نے پرہیز کیا سکون کے ذریعے سے فعل کا اسم کے ساتھ جڑنے یا اس سے ہٹ جانے کے طریقے سے۔ کس طرح سے؟ کہ فَإِنَّهَا تَكُونُ مُتَحَرِّكَةً بِحَرَكَةِ الْإِعْرَابِ، اس لیے کہ وہ جو ہوتا ہے، یعنی اسم کا جو تا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی اعراب کے ذریعے سے متحرک ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ صرف فعل کے اندر تائے سکون آ سکتا ہے آخر میں، اسم کے اندر کبھی بھی سکون نہیں آ سکتا ہے۔ اسم کے اندر اعراب جو ہوگا، عام طور پہ جو صحیح الفاظ ہوں گے اس کا اعراب عام طور پر زبر، زیر یا پیشی ہوتا ہے۔ اسم کے اندر سکون نہیں لگا سکتے، جیسے الرجل نہیں کہہ سکتے ہم، ہاں پڑھنے میں رجل بول سکتے ہیں، لیکن جب لکھنا ہوگا اعرابی اعتبار سے تو یا تو ہم اس کو الرجلو بولیں گے، یا الرجولا بولیں گے، یا الرجولی بولیں گے۔ الرجل ہم لکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسم کے اندر اگر ہم آخر میں تا لگا بھی دے تو اس تا پہ یا تو زبر یا زیر یا پیش لگانا پڑے گا، تا کو سکون نہیں کر سکتے۔ تو تا کو اگر کہیں پہ سکون آپ دیکھ لے آخری لفظ میں تو آپ کو مان لینا ہے کہ وہ لفظ یقیناً فعل ہے، اسم نہیں ہے۔ مثال دے رہے ہیں اسم کے، دیکھیے مسلمتن، ورأیت مسلمتن، ومررت بمسلمتن، یہاں تینوں میں تا لگا ہوا ہے، لیکن تینوں تا پہ دیکھیے حرکت ہے، زبر، زیر، پیش۔ وَمِنَ اللَّاحِقَةِ لِلْحَرْفِ، اور اسی طریقے سے سکون بتا کر یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ حرف سے الگ ہو گیا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ حرف میں بھی کبھی کبھی تا لگتا ہے، لیکن وہ تا جو ہوتا ہے وہ بھی متحرک ہوتا ہے، وہ سکون والا تا نہیں ہو سکتا ہے، یعنی تائے سکون جو ہے وہ صرف فعل پر آ سکتا ہے۔ مثال دیکھیے، لاتا و ربتا و ثمتا، یہ تینوں اصل میں حرف ہیں۔ آپ کہیے کہ یہ کس طرح کا حرف ہے؟ لاتا اصل میں لا جو ہے لائے نفی ہے، اس میں تا لگا ہوا ہے، شعر وغیرہ میں کبھی کبھی اس کو لگایا جاتا ہے جملہ اور قافیہ بندی کے لیے یا پڑھنے میں آسانی کے لیے۔ تو لاتا، ربتا اور سمتا یہ بھی ایسا ہی ہے۔ ان تینوں میں بھی دیکھیے تا پر زبر ہے، تا پر سکون نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ حرف میں بھی اگر کوئی تا لگ جائے بائی چانس تو وہ پھر سکون کے ساتھ نہیں رہے گا۔ وَعَمَّتْ تَسْكِينُهَا مَعَ رَبَّا وَثَمَّا فَقَلِيلٌ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے، ربا اور ثما کے ساتھ تا لگتا ہے، جیسے ربتا، سمتا مثال دی گئی ہے آپ کی کتاب میں، تو وہ دونوں حرف ہیں، تائے سکون ہے۔ تو اب کہے گا کہ بھائی سکون تو آ گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ قلیل، تھوڑا سا ہے، بہت کم ہے، اور آدمی آگے پیچھے دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہاں پر یہ تا سکون جو ہے وہ فعل کے لیے ہے یا پھر اسم کے لیے ہے۔ چلیے
آگے دیکھیے، وَيَمْتَازُ أَيْضًا بِيَاءِ افعلی، اور ممتاز کیا گیا فعل کو افعلی کی یا کے ساتھ اسم اور حرف سے، والمراد بها یا الفاعلہ، اور یہاں یا سے مراد فاعل کی یا ہے، وتلحق فعل الامر، اور یہ یا اصل میں فعل امر کو لاحق ہوتا ہے، یعنی جڑا ہوا ہوتا ہے، جیسے اضربی، اور فعل مضارع کے اندر بھی جیسے تضربین، ولا تلحق الماضیہ، ہاں یہ یا ماضی کے ساتھ نہیں جڑتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اب آپ کو اگر امر کا صیغہ یاد ہے اور آپ بنانے کا قاعدہ جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ کیسے بنتا ہے؟ انصر، انصرا، انصرو، انصری، راب کے بعد یا آ رہا ہے، تو یہ جو یا ہے یہ یا کیا بتا رہا ہے کہ یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر کا ہے، تو یہ فاعل کی یا ہو گئی، یہ علامت فاعل کی ہو گئی۔ تو یہ یا جو ہے یہ بھی صرف فعل کی نشانی ہے، یہ اسم کے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ اور فعل مضارع کے اندر بھی جو یا آتا ہے واحد مؤنث حاضر میں، جیسے ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصورینا، تو یہاں جو یا آیا یہ یا بھی کس کے ساتھ آ سکتا ہے؟ صرف فعل کے ساتھ، تو یہ بھی فعل کی علامت ہو گئی۔ وَإِنَّمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یا افعلی وَلَمْ يَقُلْ یا الضَّمِيرِ، کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے افعلی فعل کی یا کو فعل کی علامت تو بتایا، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا یا کی ضمیر، کہہ سکتے تھے نا یا کی ضمیر، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا انہوں نے اس لیے نہیں کہا لِأَنَّ هَذِهِ تَدْخُلُ فِيهَا يَاءُ الْمُتَكَلِّمِ، اس لیے کہ یہ جو یا کی ضمیر ہے یہ اسم میں واحد متکلم کے لیے بھی تو استعمال ہوتا ہے۔ جب ضمیر کو ہم مضاف الیہ بناتے ہیں تو واحد متکلم کے لیے تو یہ یا استعمال ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَخْتَصُّ بِالْفِعْلِ، اور یہ صرف فعل کے ساتھ خاص نہیں، یعنی یا ضمیر جو ہے یہ اسم فعل دونوں کے ساتھ ہے، صرف فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، بل تکون فیہ، بلکہ اس میں ہوتا ہے، جیسے اکرمنی، تو یہاں یہ فعل تو ہو گیا، اکرمنی کے اندر فعل کے اندر بھی یا ضمیر آ گیا، وفی الاسم غلامی، اور اسم کے اندر بھی غلامی، میرا غلام، یہاں بھی آ گیا، تو پتہ یہ چلا کہ یا ضمیر جو ہے یہ اسم فعل دونوں میں آتا ہے، اس لیے انہوں نے یا ضمیر نہیں کہا بلکہ افعلی کی یا کہا، ضمیر کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ وفی الحرف، اور حرف کے اندر بھی یا ضمیر آتا ہے، اس لیے بھی نہیں استعمال کیا، جیسے انی، یہاں یا آیا، بخلافی یا افعلی، ہاں یا افعلی کے خلاف، یعنی یا افعلی جو ہے وہ اسم یا حرف کے ساتھ نہیں آتا ہے۔ فإن المراد بها یا الفاعلتی علی ما تقدم، اس لیے یہاں اس سے مراد ہے فاعل کی یا جو پہلے ہم نے گزرا، وہی لا تکون الا بالفعل، اور یہ جو افعلی کی یا ہے یعنی جو صیغے کی علامت والی یا ہے یہ صرف فعل کے ساتھ ہوگا، کیونکہ صیغہ تو فعل کے لیے ہے۔ وَمِمَّا يُمَيِّزُ الْفِعْلَ نُونُ أَقْبِلَنَّ، اور ایک چیز اور جو تمیز کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے، الگ کرتی ہے، کوئی بھی ترجمہ کریے فعل کو، وہ ہے اقبلن کا نون۔ اقبلن کا نون سے مراد نہیں صرف اقبلن کا نون، یہاں مثال دی گئی، یہاں مراد ہے نون تاکید ثقیلہ، جو تشدید والا نون ہے وہ، والمراد بہا نون التوکید، اور اس سے مراد ہے نون تقید جس کو آپ ثقیلہ کہتے ہیں، خفیفتن کانت او ثقیلتن، چاہے وہ نون جو ہے وہ خفیفہ کے طور پہ تشدید کے ساتھ آیا ہو یا ثقیلے کے طور پر سکون کے ساتھ آیا ہو۔ فالخفیفتو، تو خفیفہ کی جو مثال ہے، خفیفہ یعنی سکون والا، اس کی مثال ہے لنصفعا بالناصیہ، تو یہاں لنصفعا بالناصیہ کہیے گا، یہاں نون کہاں ہے؟ تو بھائی یہاں اصل میں لنصفعن تھا، پھر جب نون ساکن کے بعد با آیا تو نون ساکن کو میم سے تبدیل کر کے لنصفعم کر دیا گیا۔ اور ثقیلہ کی مثال جو تشدید والی ہے وہ دیکھ لیجئے، لنخرجنک، تو جنہ کے بعد نون پر جو تشدید ہے وہ نون تاکید ثقیلہ کی مثال ہے۔ تو نون تاکید ثقیلہ
اور نون تاکید خفیفہ یہ دونوں بھی فعل کی علامت ہیں۔ فمعنی البیت، اب آخر میں خلاصے کے طور پہ کہہ رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ پورے شعر کا مطلب یہ ہے ینجل الفعل بالتاء الفاعل و تاء التانیث الساکنۃ و یاء الفاعلۃ و نون التوکید، کہ فعل جو ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے فاعل کی تا کے ساتھ، تائے ساکینہ کے ساتھ، یا فاعلہ یعنی فاعل کی یا کے ساتھ، اور نون توکید کے ساتھ، چاہے وہ سکون والی ہو یا تشدید والی ہو۔ حالانکہ نحو کی کتابوں میں فعل کی کچھ اور بھی علامات جو ہیں وہ لکھی گئی ہے، جیسے شروع میں سین کا ہونا، قد کا ہونا، سوفا کا ہونا، لم کا ہونا، لن کا ہونا، تو اس کو بھی آپ اپنے طور پہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ علامات الفعل تاء الفاعل، تاء التانیث الساکنۃ، یاء الفاعلۃ و نون التوکید خفیفتاً او ثقیلتاً۔ اب یہاں سے انشاءاللہ الحروف و اقسام الفعل، اس کو الحرف و اقسام الافعال، اس کو انشاءاللہ ہم لوگ اگلے کلاس میں بنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔